دین سے مرتد ہو جانا، دین سے پلٹ جانا، اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور مذہب کو قبول کر لینا، اس کو کہتے ہیں ارتداد. اور یہ اس دور کے فتنوں میں بہت بڑا فتنہ ہے. اور آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ صرف دلی اور ممبئی اور کلکتہ میں ہو رہا ہے، کٹیہار میں بھی ہو رہا ہے، پورنیہ میں بھی ہو رہا ہے، کشن گنج میں بھی ہو رہا ہے. یہ علاقے چھوٹے چھوٹے بستیوں اور قصبوں میں بھی یہ بیماری پھیل رہی ہے، اور بڑی سازش کے ساتھ اور بڑی گہری پلاننگ کے ساتھ آج مسلمان لڑکیوں کو خاص طور سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو مرتد کیا جا رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. میرے بندو، جب فتنہ آئے گا تو صرف خاص لوگوں کے گھر میں نہیں آئے گا. جب فتنہ آئے گا تو نمازی کے گھر بھی آئے گا، تہجد پڑھنے والے کے گھر بھی آئے گا، داڑھی رکھنے والے کے گھر پر بھی آئے گا. جب فتنوں کا دور آئے گا تو فتنے اچھے لوگوں کے گھر میں بھی آئیں گے، برے لوگوں کے گھر میں بھی آئیں گے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. فتنوں سے بچو، کیونکہ فتنے جب آئیں گے تو سب کو اپنی چپیٹ میں لیں گے، کوئی بچنے والا نہیں ہوگا. ارتداد کا فتنہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے میرے بھائی. اور یہ بات یاد رکھو، اسلام کی جتنی دشمن طاقتیں ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ مسلمان کیسے مرتد ہو جائے. وہ آپ کو مٹانا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ رہیں مگر اسلام سے دور رہیں. آپ یا تو اسلام سے پورا نکال دیں یا صرف نام کے مسلمان رہیں، حرکتیں ساری آپ کی جو ہے کفر والی ہو، شرک والی ہو، آپ کو عملاً وہ مرتد اور کافر بنا دے، مشرک بنا دے. یہی ان کا پلان ہے. اسی لیے اللہ قرآن کے پہلے پارے میں کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اے نبی، یہ یہودی آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے، یہ عیسائی کبھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے طریقے کی پیروی نہ کریں گے، جب تک آپ اسلام کو چھوڑ کر کے، شریعت کو چھوڑ کر کے ان کو فالو نہ کرنے لگیں گے. جب تک آپ اسلام کو چھوڑ نہیں دیں گے، وہ ہار ماننے والے نہیں ہیں. ان کی ایک ہی پلاننگ ہے کہ کیسے ہمیں اور آپ کو مرتد بنا دیں. قرآن کے دوسرے پارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ. او لوگو، یہ کافر تم سے لڑائی کرتے رہیں گے، یہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے جب تک یہ تم کو مرتد نہ بنا دیں، جب تک یہ تم کو اسلام سے نہ نکال دیں. اور آگے اللہ نے بڑی خطرناک وارننگ دی وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جو انسان مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے، ایمان سے نکل جائے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، اس کی موت ہو جائے، اس کی کوئی نیکی اس کے کام آنے والی نہیں ہے. مرتد ہو گیا، ساری نیکیاں برباد، حج برباد، عمرے برباد، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اس کی کوئی نیکی اللہ کے کام آنے والی نہیں. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جو مرتد ہو جائے اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ کبھی جہنم سے نکلنے والا نہیں ہے. یہ ہے ارتداد. اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں نقشہ کھینچا ہے مسلمانوں کی حالت کا، اور ایسا نقشہ کھینچا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی لکلۃ الی قصعتها. وہ زمانہ بہت قریب آنے والا ہے جب دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی. جس طریقے سے دسترخوان پر لوگ لائن لگا کے کھاتے ہیں،
کچھ لوگ دسترخوان پہ کھا رہے ہیں, کچھ لوگ ویٹنگ میں کھڑے ہیں, اور کھانے والے کے جلدی جلدی کھا رہے ہیں کہ ہم کھا لیں تو تم آ کے کھا لو. اے مسلمانوں, تمہیں مارنے کے لیے, تمہیں ذلیل کرنے کے لیے, تمہیں رسوا کرنے کے لیے دنیا کی ساری قومیں ٹوٹ پڑیں گی, وہ آپس میں کمپٹیشن کریں گی, مقابلہ کریں گی. کوئی دوست نہیں ہے تمہارا, سب دشمن ہو جائیں گے تمہارے. صحابہ نے پوچھا, اے اللہ کے نبی, کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی, ہماری سنکھیا کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں, بل انتم یومئذ کثیر, تعداد بہت ہوگی. آج مسلمان دنیا میں اربوں کی تعداد میں, تعداد کم نہیں ہے. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ, لیکن تم پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے, جو سیلاب کے اوپر جو بلبلے ہوتے ہیں, جو جھاگ ہوتے ہیں, تم جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے. جھاگ, بلبلا جس کی کوئی ویلو نہیں ہوتی, کوئی حیثیت نہیں ہوتی, مسلمانوں تم اس طریقے سے ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کے دلوں سے تمہارے روب و دبدبا کو, تمہارے ڈر کو, تمہارے بھے کو نکال دے گا, اور تمہارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی کمزوری ڈال دے گا, وہن ڈال دے گا. صحابہ نے پوچھا, ہے اللہ کے نبی کون سی کمزوری ڈال دے گا؟ آپ نے فرمایا, حب الدنیا و کراہیت الموت, تمہیں دنیا سے بہت پیار ہو جائے گا, دنیا سے بہت محبت ہو جائے گی, اور موت سے بہت زیادہ کراہیت کرنے لگو گے. موت تمہیں ناپسند ہو جائے گی اور دنیا بہت محبوب ہو جائے گی. یہ بہت بڑی بیماری ہے جو اللہ تمہارے دلوں میں ڈال دے گا. آج آپ غور کیجئے میرے بھائی, یعنی آج وہ حالات ہیں کہ ہمیں اپنی قوم کی لڑکیوں کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ اسلام بہت اچھا دین ہے, تم اسلام کو چھوڑ کے مت جاؤ, تم مرتد مت ہو. ہمیں آج اپنی قوم کی بیٹیوں کو یہ بتانا پڑ رہا ہے. کیا اس سے بڑھ کے شرم کی کوئی بات ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ پوری تاریخ میں شاید ایسا دور کبھی نہ آیا ہو جو دور آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. مسلمان گھر کی لڑکی, نقاب پہن کے نکلنے والی لڑکی. آپ کے بہار اور بنگال میں تو نقاب کا رواج کم ہے, یو پی کے اندر, مہاراشٹر کے اندر, ساؤتھ کے اندر تو بہت نقاب چلتا ہے. گھر سے لڑکی سر سے پیر تک نقاب میں نکل رہی ہے, اور باہر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ, غیر مسلم بوائے فرینڈ کے ساتھ وہ ہوٹل میں پکڑی جاتی ہے. یہ حالات ہیں آج ہماری قوم کے. لیکن ایک بات یاد رکھیے میرے بھائی, اگر ہم مرتد ہو جائیں, کیا اس سے اللہ کے دین کی حیثیت پر کوئی فرق پڑ جائے گا؟ کیا اسلام کا کچھ بگڑے گا؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کا کچھ بگڑے گا؟ نہیں, اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا, اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا. ارے ہم سب مل کر کے اللہ کی عبادت کریں, نہ تو اللہ کا کوئی فائدہ کر سکتے ہیں, اور نہ سب کافر ہو جائے, مشرک ہو جائے, اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. حدیث قدسی کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے, یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا. اے میرے بندو, سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جنات, جتنے پہلے پیدا ہوئے, جتنے بعد میں پیدا ہوئے, سب کے سب اگر متقی بن جائیں, پرہیزگار بن جائیں, اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں, تب بھی میری حکومت میں کوئی بڑھوتری کرنے والے, کوئی اضافہ کرنے والے, کوئی زیادتی کرنے والے نہیں ہیں. اور اے میرے بندو, سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جنات, پہلے کے لوگ اور بعد کے لوگ, سب کے سب اگر فاسق و فاجر ہو جائیں, اللہ کے نافرمان ہو جائیں, گنہگار ہو جائیں, ما نقص من ملکی شیئا, میری حکومت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے, میری بادشاہت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی میرے بھائی, اللہ کو کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا. اگر ہم مرتد ہو گئے نا, اللہ دوسری قوم کو پیدا کر دے گا. اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں, 54 نمبر کی آیت میں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, من یرتد منکم عن دینہ, جو تم میں سے اسلام کو چھوڑ کر کے پلٹ جائے گا, جو مرتد ہو جائے گا, جو اسلام کو چھوڑ دے گا, فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ,
اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ بھی اللہ سے محبت کریں گے. اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، وہ مومنوں کے اوپر بڑے نرم ہوں گے اور کافروں کے اوپر بڑے سخت ہوں گے. اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا. یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، کسی کے برا بھلا کہنے کی، کسی کی ملامت کرنے کی پرواہ نہیں کریں گے. اگر ہم مرتد ہو گئے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق پڑے گا تو ہمیں پڑے گا. جو انسان مرتد ہو جائے گا وہ دین سے بھی جائے گا اور دنیا سے بھی جائے گا. اگر اسلامی حکومت ہے تو مرتد کی سزا سزائے موت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ. اسلامی حکومت کے اندر اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے اس کی سزا سزائے موت ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ اسلام میں بڑی آزادی ہے، اسلام میں رائے کی آزادی ہے، اوپینین کی آزادی ہے، عقیدے کی آزادی. کہاں آزادی ہے؟ اسلام تو کہہ رہا ہے اگر تم مرتد ہو گئے تو تمہاری گردن مار دی جائے گی. اسلام تو بڑا کٹر دین ہے. دیکھو آزادی کی بھی ایک سیما ہوتی ہے.